نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل جلال وحدہ لا شریک حمد و ثنا، جو رب کائنات ہے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جو ہمارا رب کریم ہے، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر بے حد بے پناہ درود و سلام کے بعد اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے خوف خدا۔ آئیے قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ خوف خدا میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور مجھ سے ہی ڈرو اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو بندہ گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، ڈرتا ہے کہ میرا رب، میرا خدا، میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز میں دل لگتا ہے خوف خدا سے، نماز میں دل لگتا ہے خوف خدا سے، دعا میں آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ خوف خدا جب کوئی خوف خدا اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو تب بھی انسان حرام سے بچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جنہیں جنت کی بشارت ملی، جنہیں جنت کی خوشخبری ملی، جو قطعی جنتی ہیں، پھر بھی اللہ کے خوف سے ان کی آنکھیں اشک بار رہتی، ان کی آنکھوں میں آنسو آتے اور روتے۔ خوف خدا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوف خدا رکھنے والوں کو قیامت کے دن سایہ عطا فرمائے گا۔ جو اپنے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں، دل کو نور، ایسے لوگوں کے دل کو نور اور زندگی میں سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوف الہی محض ڈر کا نام نہیں، خوف الہی محض خوف کا نام نہیں، بلکہ یہ محبت اور عظمت کے ساتھ جڑا ہوا خوف ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، جو بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، جو بندے کو اللہ کی محبت عطا کرتا ہے، جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے۔ خوف خدا دل کو پاک کرتا ہے اور خوف خدا زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ آئیے آج ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم اللہ سے ڈریں گے، گناہوں سے بچیں گے اور نیکی کے راستے پر چلیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار حسنۃ وقنا عذاب القبر حسنۃ وقنا عذاب الحشر حسنۃ وقنا عذاب المیزان۔ بندہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد رکھے، وہی حقیقی خوف خدا ہے۔ خوف الہی دل کی سب سے بڑی پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ خوف خدا دلوں کا وقار اور روحوں کا سکون ہے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی دل سچائی اور عدل سے لبریز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف اور شوق عطا فرمائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خوف خدا انسان کو چھپے گناہوں سے بھی روک دیتا ہے۔ اللہ کا ڈر وہ چراغ ہے جو دل کو اندھیروں سے نکال کر
روشنی کی طرف لے جاتا ہے، جو دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ لوگوں کے خوف سے آپ کوئی اچھا کام نہیں کر پائیں گے اور خدا کے خوف سے آپ کوئی برا کام نہیں کر پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرما، وہ خوف کہ ہم تیری نافرمانی سے بچیں۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں ہماری آخرت بہتر کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے۔ اللہ ہماری آخرت بہتر کر دے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔